کہا جاتا ہے کہ شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے دوران آپ فرشتوں سے اپنی محبت کی دعاؤں کے تحائف وصول پاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی خوش نصیب لوگ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ کائنات میں حقیقی جشن کا لمحہ دو دلوں کے مقدس ملن کا لمحہ ہوتا ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے، اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند، بہت بلند۔ اور پاک کتابیں اور حکایتیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی اشرف المخلوق کی اولین شادی عرش خدا پر انجام پائی، اور بعد ازاں ہونے والی ہر شادی عرش خدا پر انجام پائی شادی کا ہی رتبہ پاتی ہے۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت، اور داستان یارم یہ بھی کہتی ہے کہ تبت کے برفیلے پہاڑوں میں روپوش مشک بہار پری اپنی بہترین پوشاک میں طویل مسافت طے کرتی اس مشک بندھن میں بندھنے والوں پر مشک بیت کے خوشبودار پھول برسا کر جاتی ہے، اور جاتے ہوئے وہ دلہا دلہن کی مسکراہٹیں اپنی مٹھی میں قید کر کے لے جاتی ہے۔ اور شادی عہد قدیم کا وہ عہد نامہ بھی ہے جس کا ورد عہد جدید میں بھی عزت اور احترام اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ مورگن کرسمس کی رات کو ہی آ چکی تھی۔ ماما مہر نے اس کی شادی کے لیے ٹھیک ٹھاک تیاریاں کی تھیں۔ کیمبرج میں مورگن نے شادی کے بعد رہنے کے لیے جوش کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر لیا تھا، جس کی سجاوٹ کے لیے ماما مہر نے پیسے مورگن اور جوش کو دیے، جو دونوں نے بہت مشکل سے قبول کیے۔ مورگن نے شادی کے لباس، زیورات، شادی کے دن اور پارٹی کے سب انتظامات ماما مہر کی پسند سے کیے تھے۔ ماما مہر کے سامنے ان کی میں ختم ہو جاتی تھی، اور ماما مہر بھی ان کی آنکھوں میں پڑ لیتی تھیں کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ماں اور اولاد کا وہ رشتہ تھا جس کی مثال شاید ہی کہیں ملتی ہو۔ اپنی شادی کی تیاری سے زیادہ مورگن کو ماما مہر کے کام کرنے میں دلچسپی تھی۔ بیوٹی سلون جانے سے زیادہ اسے یہ فکر تھی کہ ماما مہر نے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ کیمبرج کی ہزاروں داستانیں وہ ماما مہر کو سنایا کرتی، اور دونوں کے کہکاؤں سے شٹل کاک گونجا کرتا۔ مورگن نے سادنا اور امراحہ کو شہبالیاں بننے کے لیے کہا۔ امراحہ، جس سے پاکستان میں قریبی شادیوں میں شرکت نہیں کی تھی، وہ مورگن کی شادی کے لیے اتنی پرجوش تھی جیسے اس کی اپنی شادی ہو۔ لیڈی مہر نے شہبالیوں کے لیے سنہرے رنگ کو پسند کیا تھا۔ سادنا کی سنہری ساڑی بنوا دی گئی تھی۔ شارلٹ اور مورگن کی چند سہیلیاں جن کی آمد متوقع تھی، اور امراحہ کے لیے انگریزی طرز کی ٹخنوں تک لمبی فراکیں۔ فراک کا اوپری حصہ قدر چست تھا جو نیچے آتے آتے لہریں بناتے گھیردار ہوتا چلا جاتا تھا۔ ذرا سی حرکت سے ان لہروں میں تلاطم پیدا ہو جاتا جو بہت بھلا لگتا تھا۔ سنہرے موتیوں سے فراک کی پشت کو سجایا گیا تھا، اور لہروں میں اسے ٹانکا لگایا گیا تھا کہ جنبش پر وہ لہروں کے ساتھ جھل مل کرتے گپ چپ ہوتے لگتے تھے۔ پیچھے سے فراک کا دامن زمین کو چھوتا تھا۔ اس پوشاک میں وہ ایسی شہزادی لگ رہی تھی جو رقص کا حصہ بننے کے لیے بیتاب ہے، اور جو بے قراری سے دلانوں اور سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور ہال میں رقصاں دائرے میں خود کو شامل کر لیتی ہے۔ اس کی لمبی پتلی گردن اس کی شان میں اضافہ کرے گی، اور مور پنکھ پلکیں اس کا رقص میں ساتھ دیں گی۔ اس کی ساکن سیاہ پتلیاں سفید بلوری پیالوں میں سطح آب پر تیرتے پھول بن جائیں گی، اور اس کے گلابی گالوں کی سرخی روشنیوں کو مات دے گی۔ اپنے اونچے قد کو وہ گھٹنوں سے اپنی پوشاک میں اٹھا کر ذرا سا جھکائے گی، اور پھر اپنی بے نیازی کو بلائے طاق رکھ کر وہ خود سے اقرار کرے گی، حسن جس سلطنت کا باسی ہے میں اس کی ملکہ ہوں۔ امراحہ وہ یہ سب غرور و تکبر سے ہرگز نہیں کرے گی۔ شہبالیوں کا لباس بلا شبہ کافی مہنگا تھا، جس کے لیے امراحہ سے 1 پاؤنڈ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ لیڈی مہر کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ باقی جن بچوں کی شادیاں کی تھیں انہوں نے رجسٹر میرج کی تھی۔ یہ پہلی شادی تھی جو لیڈی مہر کی خواہش پر اتنے اہتمام سے ہو رہی تھی۔ اگر مورگن کے بس میں بھی ہوتا تو شاید وہ 1 پاؤنڈ بھی اپنی شادی پر خرچ نہ کرتی۔ ماما مہر نے مورگن کو دلہن بنے دیکھا تو وہ بے اختیار ہونے لگیں۔ وہ مورگن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہیں، اسے دعائیں دیتی رہیں، اس کی نظر اتارتی رہیں، اور مورگن اپنی گھیردار سفید پوشاک کو کارپٹ پر پھیلائے ماما مہر کے قدموں میں بیٹھی ان کے آنسو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ٹیشو سے صاف کرتی رہی۔ گلابی پھولوں کا دستہ پکڑے کونے میں کھڑی امراحہ اس منظر کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں وہ اس خاتون مہر سے سادہ عظیم ہستی سے نہیں مل سکتی، نہ ہی وہ خود ان جیسی عظیم ہو سکتی ہے جنہوں نے ہر قوم و نسل کے بچوں سے والہانہ پیار کیا، انہیں پالا، انہیں اپنا بنایا،
انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے نہ ہو کر بھی انہی کے ہیں۔ وہ ان کی حقیقی ماں بے شک نہیں ہے، لیکن حقیقی ماں سے کسی صورت کم بھی نہیں ہے۔ یہ سب کرتے خاتون مہر نے بلا شبہ دو رتبے پائے ہیں، ایک عظیم ماں ہونے کا اور ایک عظیم انسان ہونے کا۔ انہوں نے ان سب کے لیے خوشیوں کے سامان اکٹھے کیے، کامیابی کے بھی۔ ان کے لیے محبت کو کبھی تفریق نہیں کیا، وہ انہیں جمع کر کے دیتی رہیں، انہیں ضرب ہو کر ملتی رہیں۔ کائنات میں یہ خصوصیت سے محبت ہی اپنے نام رکھتی ہے، یہ دینے سے اور زیادہ ملتی ہے، یہ پلٹ کر واپس ضرور آتی ہے، خسارے میں رہ کر بھی فائدے میں رہتی ہے۔ محبت جب خلوص دل سے انسانیت کے نام کی جائے تو یہ عظیم بنا ڈالتی ہے۔ شادی کا وقت آ گیا۔ شہبالیاں 3 دن کی قطار میں دلہن مورگن کے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے اپنے گلدستے پکڑے کھڑی ہیں اور چرچ کے چھت تک بلند ہوتے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی ہیں۔ دلہن گھبرا رہی ہے اور وہ بار بار اپنی سانسیں درست کر رہی ہے۔ ہال میں سب اس کی آمد کے منتظر ہیں، دلہن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ برطانوی معاشرے میں جہاں 1 منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا جاتا، صرف ایک دلہن کو 10 منٹ تاخیر کی اجازت ہے، لیکن انگریزی خون کی حامل دلہن 10 منٹ کی تاخیر بھی گناہ سمجھتی ہیں۔ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی بہو کیٹ مڈلٹن ڈچس آف کیمبرج نے 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں کی تھی، اور وقت کی پابندی وہی قومیں کرتی ہیں جنہیں وقت پر منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، وہ نہیں جن کی کوئی منزل ہوتی ہے نہ مقصد۔ وقت آئے یا جائے ان کی بلا سے، اور وہ کیا جانے وقت کس کوہ نور کا نام ہے۔ اور یہ خوش قسمتی بھی صرف عورت کے نصیب میں لکھی گئی ہے کہ دلہن بنے، اسے کسی شہزادی اور ملکہ سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ عورتوں کو اپنی کمائیگی کے رونے رونے چھوڑ دینے چاہیے، وہ ماں بنتی ہیں تو وہ سب رشتوں سے الگ اونچے مقام پر کھڑی تصور کر لی جاتی ہیں۔ ایک کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے کہ عورت ماں بن جائے تو پھر کوئی اور اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بلند و بالا چھت اور قدامت پھولوں سے سجی کھڑکیوں سے گھرے قدیم برطانوی طرز تعمیر کے چرچ کے سرخ قالینوں پر سفید رنگ کی سنڈریلا فراکیں پہنے اور سر پر گلابی ربن باندھے تو انگریز بچیاں اپنے پھولوں کی ٹوکری میں سے پھول کی پتیاں نکال نکال کر دلہن مورگن کے آگے چلتے ہوئے پھینک رہی ہیں۔ دلہن نے ہال کے کھلے پھاٹک سے اندر قدم رکھا، سب کی گردنیں پیچھے اس کی طرف مڑی۔ ٹھیک اسی وقت ہال کے اندر پادری سے ذرا ہٹ کر بیٹھے 16 رکنی وائلن گروپ نے اپنے ساتھ سنبھالے اور نرمی سے انہیں چھیڑا۔ وہ اس دھن کو بجانے کی تیاری کرنے لگے جو فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ ٹھیک اسی وقت، عین اسی وقت، کوئی تیزی سے بھاگتے کالے سوٹ پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائی باندھتے دلہن کے پیچھے 3 ادھر اور ادھر قطار کی صورت چلنے کی تیاری کرتی شہوالیوں کے پیچھے آیا۔ امراہ دائیں طرف شارلٹ کے پیچھے آخر میں تھی۔ سنہرے پانیوں سے نکلی ایک امراہ عربی شہزادے کے گھوڑے سے اترا ایک آلیان۔ وائلن کے دھیمے سر اسی وقت دلہا دلہن سے سجے ہال میں بکھرے۔ آلیان کی آمد کی ایسی خوشی، کیسی آمد تھی آلیان کی، وہ سر سنگیت ساتھ لایا تھا۔ آخر پر امراہ نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ جلدی جلدی اپنی ٹائی کو باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار سوٹ اور ٹائی پہنی ہے، کیونکہ ٹائی کو وہ ایسے باندھ رہا تھا جیسے گلے میں پھندے کو فٹ کر رہا ہو۔ اس سے تو 1 ہفتے بعد آنا تھا، وہ 1 ہفتے پہلے کیسے آ گیا تھا؟ امراہ کے پیچھے چلتے وہ اپنی ٹائی کے ساتھ مصروف تھا، شاید اسے بھی خود کو ہر صورت دلہا کی طرح خوبصورت دکھنا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے تھے، اس کی آنکھوں کی چمک حیران تھی، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبوؤں کے پروانے اڑ رہے تھے جو جذبوں سے کشید اور احساسات سے معطر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن کوئی مرد اور کوئی عورت دلہا دلہن سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ سکتے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی دلہا دلہن سے زیادہ خوبصورت لگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے معاملے میں شدید گڑبڑ ہوتی ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنی شادی جیسا خوش ہوتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے، شدید گڑبڑ کا معاملہ ہوتا ہے بلا شبہ۔ مجھے بتایا جائے کہ دلہن کون ہے؟ کیا صرف سفید لباس والی؟ امراہ کے عین پیچھے چلتے موتیوں سے گندے بالوں سے ذرا پیچھے، ذرا قریب ہو کر سرگوشی میں آلیان نے پوچھا۔ امراہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، وہ سفید پھولوں سے سجے ہال کو دیکھ رہی تھی اور اونچی چھت سے جھولتے فانوس کو، جس کی روشنی چرچ کی وسعتوں کو
بقائے نور بنا رہی تھی، اور پھر ان مہمانوں کو جو مسرور تھے، اور ان بچوں کو جو صرف دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ اور یوں وہاں وائلن تھے، کمکمے تھے، پھول تھے، کہکے تھے، دولہا دلہن تھے، ایک آلیان اور ایک امراحہ تھے، اور اس تقریب کو خاص ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ لیڈی مہر کے سب بچے اپنے اپنے بچوں، بیویوں اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ باقی جوش کے گھر والے، رشتہ دار اور دوست تھے، کافی زیادہ لوگ تھے، سب دو اطراف نشستوں پر برجمان تھے۔ امراحہ کے پیچھے سے گھوم کر ماما مہر کے ہاتھ کو چوم کر آلیان نے جوش کے پاس گیا، اپنا تعارف کروایا اور جوش کے شابائلہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ دلہن پادری کے سامنے اور دولہا کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ پھر شادی کی رسم شروع ہو گئی۔ اجازت نامہ دیا جانے لگا، اجازت نامہ دہرایا جانے لگا۔ شہبالیاں دلہن سے پیچھے ہٹ کر قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ وہ سب دولہا اور دلہن کو دیکھ رہی تھیں۔ امراحہ واجد آج بہت خوش ہے۔ یہ پہلی تقریب ہے جس میں وہ روئے بنا شریک ہے، ڈرے بنا۔ اب اس سے کونے میں چھپ کر بیٹھنے کی جلدی تھی نہ ضرورت۔ اس کے لیے وقت بدل چکا تھا۔ وہ پھولوں کو تھامے، گردن اٹھائے، مسکراہٹ سجائے، خوبصورت لگ سکتی ہے، خوش ہو سکتی ہے۔ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، خوش تو وہ بلا شبہ بہت ہے۔ اس کی پوشاک میں لہریں جس گیت کی مالا بننے میں مگن ہے، وہ گیت وہ بھی چپ کے سن رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اپنی ہی جن اداؤں پر فدا ہیں، وہ اس سے بھی باخبر ہو رہی ہے۔ جس ادائے محبوبیت سے وہ رخ بدلنے میں مگن ہے، وہ اس سے بھی انجان نہیں ہے۔ مش بار پری آ چکی ہے اور مش بید برسا رہی ہے۔ شاید وہ تھوڑی سی اور مہربان ہو جائے اور دلہن کی طرح ہی خوبصورت لگنے والی امراحہ پر بھی کچھ مش بید برسا جائے، اور دلہا کی طرح خوش آلیان کو بھی معطر کر جائے۔ لیکن اگر اس سے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ کام آلیان کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں سنہری ہوتی جا رہی تھیں۔ امراحہ اس سے ذرا فاصلے پر سامنے کھڑی تھی۔ امراحہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دلہا کے پیچھے کہیں کھڑا ہے، نہ ہی اس نے معلوم کرنا چاہا۔ آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خول میں موجود ہے۔ دلہا، دلہن، اچھا، اور دوسرے لوگ کیا واقعی یہ سب خول میں موجود ہیں؟ ایسا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ اور اب روشنی کے سرخیزوں میں کہکشاؤں کی آب و تاب سمیٹتی آنے لگی، اور چرچ کے چکمک کرتے فانوس کے عین نیچے بچھے سرخ قالین پر کھڑا گرانٹ پریوں کے سر کی طرف جھک کر آنے لگا۔ اس بار وہ گلوکسینیا کو اس کے نفاست سے گھندے موتی جڑے بالوں میں لگا رہا تھا۔ اب اس سے پریوں کے ہاتھ کو تھام لیا اور دلہن کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ تم میرے لیے ہمیشہ اس پہلے دن کی دلہن کی طرح خوبصورت اور خاص رہو گی۔ اس بار تمہیں اس عہد نامے کو سب کے سامنے دہرانا ہوگا، پرنیا نے ادا سے کہا۔ میں آلیان کے ساتھ اس عہد نامے کو دہرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں امراحہ کی طرح انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، پرنیا نے بالوں میں لگے گلوکسینیا کو محبت سے چھو کر کہا۔ ساتھ ہی وہ مسکرائی۔ وہ مسکرا سکتی تھی، اس کے ہاتھ گارنٹ نے تھام رکھے تھے۔ آلیان مسکرایا، وہ مسکرا سکتا تھا، اس کی آنکھوں نے سنہرے رنگ کو تھام رکھا تھا۔ گلابی پھولوں کے گلدستے میں مسکراہٹ اٹکی تھی۔ جھلمل کرتی موتی جڑی لہروں میں اس کا دل لک چھپ کھپ چھپ ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، بھاگ کر جائے اور وائلن کو اپنی تھوڑی تری لے کر دھن دھنا کر ڈالے، یا چھت کے ساتھ جھولتے فانوس کے ساتھ جھول جائے اور اعلان کرتا پھرے، یا کئی سو پھولوں کے گلدستوں کو اپنی باہوں میں بھر کر سنہری پوشاک کے قدموں تلے ڈھیر کر دے۔ اور یہ بھی کم تھا، یہ سب بھی کم تھا۔ سب کم ہی ہوتا ہے، سب کم ہی لگتا ہے۔ محبت اس عروج کا جذبہ ہے کہ سب ادائیگیاں تولا ماشاہی لگتی ہیں۔ اس کے سب دوست اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے تھے۔ وہ خوش تھی کہ سب نے اسے یاد رکھا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی یہ بتا نہ سکی کہ اس سے سب کو کتنا یاد کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوا تھا۔ میں واپس آ چکا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ مورگن کی شادی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ تو چلیے پھر۔ وہ سویڈن کا پانی پی کر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آیا تھا۔ کہاں؟ ہوم کمنگ ڈرنک کے لیے، گھر واپسی کی دعوت کے لیے۔ وہ جو جا چکے تھے، انہوں نے جو مینچسٹر میں رہ گئے تھے سے ہوم کمنگ ڈرنک پی تھی،
کھانے پینے کا اچھا انداز تھا۔ میں ایسی کسی ڈرنک کو نہیں جانتی۔ وہ صاف مکر گئی جبکہ وہ ویرا اینون کو پلا چکی تھی۔ نہیں جانتی تو میں بتا دیتا ہوں۔ ٹونی ولسن کہتا ہے دس از مینچیسٹر، وی ڈو تھنگس ڈفرینٹلی ہیئر۔ تو جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو اسے بھی مختلف انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تم مانچسٹر میں ہو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، صرف 2 پاؤنڈ کی کاکٹیل اور بس۔ یقیناً اسے صرف ڈرنک سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسے 2 پاؤنڈ کی کاکٹیل کے لیے قریبی کیفے میں لے آئی جہاں اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس 2 پاؤنڈ کی کاکٹیل پی رہے تھے۔ نئے سال کے لیے کیا عہد و پیمان کیے ہیں تم نے؟ سستی نہ کرنا اور وقت پر نوٹس بنانا، دوسرے سیمسٹر میں 80% لانا۔ عزم سے کہہ کر وہ مسکرانے لگی۔ وہ ہنسنے لگا، لیکن امراہ نے تو کوئی لطیفہ نہیں سنایا تھا۔ اب تم ہنسے کیوں؟ کیونکہ تحقیق کہتی ہے کہ 60% سے زیادہ لوگ سال کے پہلے ہی ہفتے خود سے کیے عہد کو بھلا دیتے ہیں، اور باقی کے 40% سے زیادہ افراد یہ کام 6 ماہ کے اندر کر گزرتے ہیں۔ میں ان 60% میں سے ہوں، نہ ہی 40% میں سے، اسے عزم سے کہا۔ مجھے فخر ہے تم پر۔ اس سے اسے چڑھایا۔ 2 پاؤنڈ کی ڈرنک وہ آہستہ آہستہ پی رہا تھا کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ تم دیکھ لینا، میں شاندار کامیابی حاصل کروں گی۔ اس سے گردن اکڑائی۔ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ سویڈن کا پانی اسے پوری طرح سے راس آیا تھا۔ تم مجھے چیلنج دے رہے ہو؟ میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں۔ ٹیبل پر مکہ مار کر اس نے کہا۔ اگر میں جیت گئی؟ امراہ نے انگلی اٹھا کر کہا۔ مشکل ہے۔ اگر میں جیت گئی بولو پھر؟ ناممکن۔ دونوں شانے نہ میں ہلائے۔ امراہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پاکستان میں ایسے موقعوں پر کہا جاتا تھا تمہارے منہ میں حق۔ وہ یہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، وہ گلے میں پھندا ڈال کر چھت سے لٹک جانا ہی کیوں نہ ہو۔ اوہ، اتنا نالائق سمجھتا تھا وہ امراہ کو۔ ٹھیک ہے، پھر 1.5 سال بعد ملتے ہیں، اسی میز پر تیار رہنا پھندا ڈالنے کے لیے۔ مطلب تم 1.5 سال تک مجھ سے نہیں ملو گی؟ میں چیلنج واپس لیتا ہوں۔ اوف، مطلب اس معاملے کو ہم 1.5 سال بعد دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرانے لگا، چڑھانے والی مسکراہٹ۔ یہ انگریز خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے ہیں سب یہی کر سکتے ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ سب کر سکتے ہیں ہم۔ خیر، امراہ دیکھ لے گی اس انگریز کو اب۔ یونیورسٹی پھر سے آباد ہو چکی تھی۔ 17 جنوری سے امتحانات شروع تھے۔ سب دن رات پڑھنے میں مصروف ہو چکے تھے، تو ابھی امتحانات میں 1 ہفتہ تھا کہ جنوری کی برف باری میں ایران کا محسن رسولی اور مصر کا موسیٰ فٹ بال دیکھنا چاہتے تھے۔ امتحان تو پھر آ جائیں گے، بلکہ سال میں 2 بار، لیکن ایسی غصب کی 16 سالہ ریکارڈ توڑتی برف باری شاید پھر کبھی نہ آئے۔ ایرانی اور مصری یقیناً سوتے میں بھی خود کو فٹ بال کھیلتے پاتے ہوں گے، اور اپنی زندگی کے حسین شادی پر بھی فٹ بال کھیلنے کے بلاوے کو رد نہیں کر سکتے ہوں گے۔ محسن رسولی نے 2 ٹیمیں جمع کر لی تھیں میچ کے لیے۔ برف سے اٹے گراؤنڈ میں رات کو میچ تھا، برف کا ڈھیر، اس پر فٹ بال میچ۔ واہ، تم میرے ساتھ کھیلو گی؟ ویرا نے کہا۔ امراہ ہنسے ہنسے بے حال ہو گئی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے تمہاری جان پر؟ ویرا نے کھونسا مارا اس کی کمر پر۔ میں نے کبھی موبائل پر فٹ بال گیم نہیں کھیلی، تم مجھے برف پر خونخوار کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا کہہ رہی ہو؟ یعنی میری موت برف پر واقع ہونی ہے؟ تو کون سا کھیل کھیلتی ہو تم؟ ویرا ایک اور کھونسا مارنے کے لیے تیار ہوئی۔ لوٹو، دادا کے ساتھ؟ کبھی کبھی کرکٹ، وہ بھی اگر کوئی بچہ گیند کروائے۔ آہستہ سے، تو میں بلہ چلا لیتی ہوں، ٹینس بال سے، ہارڈ بال سے نہیں۔ تو تم لڑکیاں فارغ وقت میں کرتی کیا ہو پاکستان میں؟ سائیکل تم نہیں چلاتی، دوڑ لگانے کے لیے تمہیں کہا تو تم نے انکار کر دیا تھا۔ کوئی گیم بھی تمہیں نہیں آتی؟ کھانے کے علاوہ کچھ کرنا آتا ہے؟ ہاں نا، چغلیاں کرنا اور بات بات پر لڑنا، امراہ نے اردو میں کہا اور ہنسنے لگی۔ تو امتحان 6 دن بعد شروع تھے اور وہ میچ کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ لڑکیوں میں ایک ویرا تھی اور ایک لاء ڈپارٹمنٹ کی وکٹوریا۔ وکٹوریا کال کی ٹیم میں تھی اور ویرا محسن رسولی کی ٹیم میں۔ جس طرح کی بمبار کھلاڑی ویرا تھی، اسے دونوں ٹیمیں شامل کرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن ویرا نے چالاکی کی، اس سے محسن رسولی کی ٹیم میں شمولیت کی۔ محسن رسولی یونیورسٹی میں اپنے فٹ بال کے لیے ہی تو مشہور تھا، اور یوں اس کے امکانات روشن تھے میچ جیتنے کے۔ 100-200 کے قریب اسٹوڈنٹس آئے تھے میچ دیکھنے، دستانے پہنے، مفر لپیٹے، کافی پیتے، منہ سے بھاپ اڑاتے،
ہر کال پر گراؤنڈ کا سر پر اٹھا لینے والے۔ امراہ کو بھی پڑھنا تھا، لیکن وہ ویرا کے لیے آ گئی تھی، اور اچھا ہی کیا آ گئی، ورنہ برف کے ڈھیر پر فٹ بال کے ساتھ بمباری کرتی ویرا کو کیسے دیکھتی۔ میچ شروع ہو گیا۔ امراہ کا حلق بیٹھ گیا تھا چلا چلا کر۔ ویرا برف کے ڈھیر پر فٹ بال کے ساتھ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے لونچ میں کارپٹ پر بھاگ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ وہ برف میں خود کو دفن کر لے گی لیکن ہارے گی نہیں۔ کارل نے پہلا گول کیا تھا اور ویرا نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اس کی گردن دبوچ لے گی، اور اس سے گردن دبوچ لی تھی۔ اس سے یکے بعد دیگرے 2 گول کیے تھے۔ مخالف ٹیم کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ پریشر میں آئے اور بہت مشکل سے ایک اور گول کر کے ہار گئے۔ ویرا ویرا اسٹوڈنٹس نے گراؤنڈ سر پر اٹھا لیا۔ ویرا نے ڈیوڈ بیکہم کی بے نیازی اور میسی کی چھپی رستمی لیے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ہاتھ لہرایا اور اپنی دائیں آنکھ کے کنارے کو رگڑ کر کارل کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ کارل کو تو آگ ہی لگ گئی۔ یوں کارل کی ٹیم کارل کی طرح غصے میں آ کر بھڑک گئی، اور شاید ویرا یہی چاہتی تھی۔ وہ بھڑک بھڑک کر برف پر گرتے جاتے تھے۔ محسن رسولی کی ٹیم فٹ بال لیے اڑی اڑی جاتی تھی۔ ویرا برف کی پیداوار تھی اور اسے برف پر ہرانا مشکل تھا۔ یہ اس کی بے عزتی ہوتی، اور اس سے روس کی برف کی عزت رکھ لی۔ وہ لوگ 3-2 سے میچ جیت گئے۔ امراہ کو بڑی خوشی ہوئی، ویرا کے جیتنے کی نہیں، کارل کے ہارنے کی۔ وہ سب لوگ گراؤنڈ کے گرد گھیرا بنائے کھڑے دونوں ٹیموں کا میچ دیکھ رہے تھے۔ میچ ختم ہوا تو سب کو پھر سے پڑھائی یاد آ گئی، اور سب جلدی جلدی کھسکنے لگے۔ اب امراہ نیٹ کے پاس کھڑی منہ کھولے ہنس رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ویرا کو کندھوں پر اٹھا لے، ورنہ کارل کو ہی اٹھا کر پھینک دے، اور نہیں تو پیٹ پکڑ کر برف پر لوٹ پوٹ ہو کر خوب ہنسے۔ کچھ میچ اس سے دادا کو بھی دکھایا تھا، اور وہ بھی ویرا ویرا چلا کر لاہور میں بیٹھے ویرا کا حوصلہ بڑھاتے رہے تھے۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، جیسے ہار کے بعد لوگ لگا کرتے ہیں۔ ہاں آ رہی ہے۔ امراہ نے منہ کھول کر ایک اور کہکا لگایا۔ پورا کیا۔ آنکھوں کو چندیا کر کارل نے اسے تاڑا، جیسے کہا، اچھا تم ٹھیک ہے پھر، ویسے بھی بہت دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، تو چلو آج ہی صحیح۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ امراہ ویرا کی طرف جانے ہی لگی تھی، اس کا دھیان کارل کی طرف نہیں تھا۔ کارل نے یکدم سے پلٹ کر پوری قوت سے اس کے سر پر ہاتھ میں پکڑے فٹ بال کو دے مارا۔ امراہ توازن قائم نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ جیسے ہی وہ گری، کارل نے تیزی سے اس کے سر پر جمی سرخ اونی ٹوپی کو کھینچ کر اس کی ناک تک گھسیٹ دیا۔ جی ناک تک۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امراہ چلائی۔ یہ بھی برا کیا امراہ نے۔ کارل نے مٹھی بھر برف اس کے چلاتے منہ میں ٹھونس دی۔ امراہ نے ہاتھ سے برف منہ سے نکالی۔ کارل نے تیزی سے اپنے گلے میں سے اونی مفلر کو نکال کر اس کی گھیرا بنا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈالی اور گھیرا کس دی۔ وہ جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اور لڑک گئی۔ یہ کیا؟ ٹوپی ناک تک، برف منہ میں، ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب کارل نے کسی مشین کی طرح اس پر برف اچھالنی شروع کر دی۔ امراہ منہ سے بامشکل برف اگل سکی۔ اس کے دانت ٹھنڈ سے ٹوٹ جانے کے قریب تھے، اور کارل مانوس اسے برف کے ڈھیر میں دفن کر رہا تھا، کیونکہ وہ کھلے عام منہ کھول کر ہنس رہی تھی۔ اب ظاہر ہے ہارے ہوئے لوگوں کو ایسی ہنسی بری بھی لگ سکتی ہے۔ ویرا! امراہ بامشکل چلائی۔ ویرا سراتور محسن رسولی کے ساتھ میچ کی صورتحال پر غور کر رہی تھی۔ امراہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ کارل کسی کرین کی طرح اس پر برف اچھالتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے امراہ کو برف کے ڈھیر میں دفنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امراہ برف میں یہ دن بھی دیکھنا تھا امراہ نے۔ جا امراہ، تیرا کوئی حال نہیں۔ ویرا! وہ پھر سے چلائی۔ اس کی آنکھوں پر ٹوپی تھی اور اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ویرا کہاں ہے۔ برف کا ایک ڈھیر اس کے منہ پر آ گرا کہ لو اور چلاؤ۔ کاش دادی کا کہا سچ ہوتا اور وہ واقعی منحوس ہوتی، اور کارل کے ہاتھ ٹوٹ جاتے اس کے ساتھ یہ سب کرتے۔ کارل! ویرا کی ڈھاڑ سنائی تھی۔ اس سے بڑھ کر امراہ کے سر سے ٹوپی اٹھائی، اور امراہ نے دیکھا کہ ویرا نے ایک بے حد ناکام کوشش کی اپنی ہنسی کو روکنے کی۔ وہ گردن تک برف میں دھس چکی تھی، ناک سرخ ہو چکی تھی، ہونٹ نیلے، اور خود وہ غصے سے نیلی پیلی لال سب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ویرا نے ٹوپی اٹھائی، کارل اور ویرا دونوں کے کہکے لاپرواہ پرندوں کی طرح پھر سے اڑے
اور اڑتے ہی رہے۔ دادا آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے امراہا نہیں ویرا ہونا چاہیے۔ امراہا نے دل میں سوچا۔ جب ویرا اسے برف سے نکال کر کھڑا کر چکی تو کارل نے امراہا کی طرف اشارہ کیا۔ میچ ہو جائے تم اور میں۔ کیا بات کی تھی کارل نے، وہ بھی امراہا سے۔ اسے فٹ بال نہیں آتا، تم مجھ سے بات کرو۔ تم پرے رہو جنجر بال، مجھے اس دی لاسٹ ڈک سے بات کرنے دو۔ دی لاسٹ ڈک؟ چپ کارل کی شکل دیکھنے لگی، غصے میں اتنا لال پیلا ہونے کے باوجود اس کے خلاف کچھ نہ کر سکی۔ افسوس۔ 20-25 فٹ کے فاصلے سے ہم ایک دوسرے کے سر پر فٹ بال کی کک لگائیں گے۔ وقت 10 منٹ۔ بولو پلوٹو، سر پر لگا بال ایک گول ہوگا۔ پلوٹو، ایک اور نام۔ پلوٹو خاموش کھڑا اندازہ لگا رہا تھا کہ اب وہ یہ کر سکتی ہے۔ نہیں، وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اندازہ لگایا جا چکا تھا۔ چلو اسے اور آسان کر لیتے ہیں، فاصلہ 15 فٹ، صرف 10 منٹ۔ نہیں، امراہا نے انکار کر کے جان چھڑائی۔ فاصلہ 10 فٹ۔ وہ آج ہر صورت اس کے سر پر کک لگانا چاہتا تھا۔ نہیں، امراہا نے ایسے کہا جیسے شاہ ایران اسے اپنا تخت پیش کرتے ہوں کہ آج سے آپ اسے سنبھالیں، اور وہ کہتی ہو نہیں بھائی، بس نہیں کہہ دیا نا، بس نہیں۔ نہیں؟ کارل نے واضح دانت پر دانت جمائے اور غصے کو چھپا کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتی جو 5 سال کے بچے بھی کر کے جیت سکتے ہیں۔ کارل کو بس موقع چاہیے تھا، اس کا سر پھوڑنے کا، اسے برف کی مار مارنے کا۔ چلو 10 قدم، ہارنے والے کو برف میں گردن تک صبح تک دھسے رہنا ہوگا۔ جنجر بال نے امراہا کو آنکھ ماری کہ کھیل لو، پر پاگل تھی کیا وہ؟ ابھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی حیثیت نہیں ہوئی تھی اس کی۔ امراہا کے لیے میں کھیلتی ہوں۔ ویرا نے ہاتھ اٹھایا۔ تمہارے لیے کھیل بدل جائے گا۔ 20 فٹ کا فاصلہ رکھ کر بھاگتے ہوئے ہاتھ سے ہمیں سر پر بال مارنی ہوگی۔ وقت 10 منٹ۔ ٹھیک ہے۔ شاہ ایران کا تخت ویرا نے قبول کیا۔ سٹاپ واچ امراہا کو دے کر ان کا کھیل شروع ہو گیا۔ 20 فٹ کا فاصلہ رکھ کر فٹ بال کو درمیان میں رکھ دیا گیا۔ فٹ بال پر پہلے کارل جھپٹا۔ ویرا بھاگی، لیکن کارل نے پھرتی سے اس کے سر پر بال دے ماری۔ پھر بال ویرا کے ہاتھ آ گئی۔ اس سے کارل کا نشانہ لیا، لیکن کارل چل دے گیا۔ بال کارل کے ہاتھ آ گئی۔ ویرا کو بال کو اپنے سر پر لگنے سے بچانا بھی تھا اور بال کو اپنے قابو میں بھی کرنا تھا۔ برف پر پھسلتے گرتے بال پر جھپٹنے مقابلہ 9ویں منٹ میں 4-5 تھا۔ کارل 5، ویرا 4۔ 10ویں منٹ میں کارل نے ویرا کے سر پر ایک اور گول کر دیا۔ ویرا پوری طرح سے چکرا کر برف پر گری۔ آخری منٹ! امراہا چلائی۔ وہ بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آخری منٹ میں ویرا زیادہ سے زیادہ ایک ہی گول کر سکتی تھی نا۔ گراؤنڈ میں چند اسٹوڈنٹس موجود تھے جو ویرا اور کارل کی مستیاں دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا وہ مذاق میں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ آخری 15 سیکنڈز! امراہا پھر زور سے چلائی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ویرا کے قریب جا چکی تھی۔ کارل ان سے دور تھا۔ بال ویرا کے ہاتھ میں تھی۔ اسے کارل کے سر پر دے ماری، لیکن کارل پھر بچ گیا اور وہ بال پر چپٹا۔ وہ پھرتی سے جھک کر بال اٹھا ہی رہا تھا کہ ویرا پھولے ہوئے سانس کے ساتھ چلائی، امراہا بھاگ! کہتے وہ خود بھی برفانی چیتے کی طرح گیٹ کی طرف بھاگی۔ امراہا بھاگنے کی تیاری تو کر ہی رہی تھی، پر ویرا کے کہتے ہی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بھاگ امراہا! ویرا پھر چلائی۔ کارل ان کے پیچھے جنگلی تیندوے کی طرح لپکا۔ امراہا نے اپنی لاہور میں کھائی خوراکیں زندہ کی اور پورا زور لگا کر بھاگی۔ ویرا نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی رفتار کے ساتھ بھگانے لگی۔ لیکن کہاں ویرا، کہاں امراہا؟ امراہا برفانی چیتا تھوڑی نہ تھی۔ جتنی مرضی صحت بخش غذائیں کھائی ہوں، ان کا استعمال تو کبھی نہیں کیا گیا تھا نا۔ بھاگی تو کبھی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اسے برف ملی تھی، نہ کارل نامی بلا جو ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ویرا کے ساتھ بھاگتے امراہا منہ کے بل گرتے گرتے کئی بار بچی۔ امراہا گر جاتی، کارل، موت اسے پیچھے سے آ لیتی تو بہت ہی برا ہوتا۔ کارل کہیں پیچھے برف پر پھسل کر گر گیا تھا، ورنہ وہ ان سے 10 قدم پیچھے نہ ہوتا۔ ویرا اپنی سائیکل پر چھپٹی اور اسے چلایا۔ امراہا چلتی سائیکل پر بیٹھی۔ ویرا نے ہی اسے چلتی سائیکل پر بٹھانا اور اترنا سکھایا تھا۔ اس کا ماننا تھا ایمرجنسی میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کام آتی ہیں۔ ایمرجنسی کارل میں یہ بات کافی کام آ رہی تھی۔ ویرا نے اپنی رولر کوسٹر کو سپر سونک بنایا اور یہ اڑایا۔ ویرا!
کارل کی آواز ان کے پیچھے آئی۔ کھلے سانس کے ساتھ وہ چلایا، کون ویرا؟ ویرا چلائی، اور یہ جا وہ جا۔ جب وہ کارل کی پہنچ سے دور ہو گئی تو رولر کوسٹر کی رفتار آہستہ کی گئی۔ ہنس ہنس کر ان کا برا حال تھا۔ برف سے ڈھکے چھپے مانچسٹر میں ان کی ہنسی کے کمکمے چل بوجھ رہے تھے۔ امراہ شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی اتنا ہنسی ہوگی۔ اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب تھا۔ تم ہار کیسے گئیں؟ امراہ نے اس کی کمر میں چٹکی بھری۔ یعنی میرے لیے کھیلتے ہی ہار گئی یو جنجر بال؟ کبھی انسان ہار بھی تو جاتا ہی ہے نا۔ ویسے اگر میں جیت جاتی تو کارل نے بھاگ جانا تھا۔ ہم اس جن کو برف میں دھسا سکتے تھے بھلا۔ میری دادی کا ماننا ہے میں منحوس ہوں۔ میری وجہ سے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، تباہی بربادی، ایسا سب ہو جاتا ہے۔ امراہ دراصل اسے اپنے ہارنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ اچھا تم تو بڑے کام کی ہو پھر۔ تم وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک گھر کیوں نہیں لے لیتی؟ روس کے تھوڑے حساب کتاب باقی ہیں امریکہ کے ساتھ، تم وہ حساب کتاب برابر کیوں نہیں کرواتے تھی ہمارے؟ اگر تم واقعی ویسی ہی ہو تو سچ تم ہمارے بہت کام کی ہو۔ ہمارا حساب چکا چکو تو روس آنا، گارڈ آف آنر دیا جائے گا تمہیں۔ گارڈ آف آنر؟ امراہ پھر سے ہنستے ہنستے بے حال ہونے لگی۔ اس کی نحوست کو گارڈ آف آنر، کمال ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا بہترین وقت ہے ویرا۔ تم ہو، میں ہوں، برف ہے، مانچسٹر ہے، اور تمہاری سائیکل ہے۔ میرے لیے اتنے ہرزانے تھے زندگی کے پاس۔ سب سے بڑا ہرزانہ کارل۔ ہنسے ہنسے ویرا سائیکل گرا بیٹھی۔ دونوں سڑک پر گر گئیں۔ انہیں ہلکی سی چوٹ بھی آئی، لیکن اس چوٹ کی پرواہ کسے تھی؟ وہ دونوں تو سڑک پر گری سائیکل کے پاس ہنسنے میں مصروف تھیں۔ کارل کا نام لیتے ہی ہم گر گئے۔ اف، اصل میں منحوس تو کارل ہے۔ امراہ کو بڑی خوشی ہوئی کارل کو منحوس ثابت کر کے۔ اس سے جیسے اپنے منحوس ہونے کا بدلہ کارل سے لے لیا، اور اپنی ساری روشن خیالی کے باوجود وہ دادی کی طرح پورا زور لگا کر کارل کو منحوس ثابت کرنے کے لیے بھی تیار تھی، بلکہ اس کام کے لیے پارٹ ٹائم کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ ساری یونیورسٹی امراہ کے خاندان کی طرح جب اسے منحوس منحوس کہا کرے گی تو امراہ کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک پھیل جایا کرے گی۔ کاش یہ دن دیکھنا امراہ کے نصیب میں ہو، کاش یہ دن جلدی آ جائے، بلکہ آنے ہی والا ہو، جب سب کہا کریں کارل دی منحوس مارا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ آج تو میرا پہلا پیپر ہے۔ گھڑی اور کھڑکی کے دونوں طرف دیکھا۔ او گاش، شام کے 5 بج گئے۔ خدایا، میرا تو پہلا پیپر تھا۔ میں تو رات بھر پڑھتا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا آخر؟ یعنی میرا پیپر گیا، یعنی اب یونیورسٹی کا ڈین بھی مجھے فیل ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ میں اتنا وقت سوتا کیسے رہ گیا؟ کیا میں ساری رات پارٹی کرتا رہا، سارا دن سوتا رہا؟ نہیں، میں تو علی کامنس میں تھا۔ نہیں، شاید میں تو لائبریری میں تھا۔ او گوش، میں کہاں تھا؟ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ میں کہاں تھا؟ وہ نچلے فلور پر شاویز کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ شاویز، میں کل رات کہاں تھا بڈی؟ جلدی بتا۔ اف، شاویز بھی سو رہا تھا۔ میری طرح اس کا پیپر بھی گیا، وہ بھی فیل۔ مجھے کیا پتا تم کل رات کہاں تھے؟ سونے دو مجھے۔ شاویز اندر سے ہی چلایا۔ تمہارا بھی پیپر گیا یا دے کر آئے ہو؟ میں اس کے کمرے کے بند دروازے کے پاس چلایا۔ پیپر؟ وہ تو صبح ہے، اب دفان ہو جاؤ۔ صبح تو گزر گئی، شام کے 5 بج رہے ہیں۔ تم ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں کیوں نہیں لگاتے؟ صبح کے 5 بجے ہیں، شام کے نہیں۔ اوہ اچھا، سچ میں؟ اوہ گوش، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ کیرل ہے، ایگزامز کے بھیجا دباؤ کا شکار بیچارہ اسٹوڈنٹ، یعنی مانچسٹر یونیورسٹی میں اس دیو کا نزول ہو چکا ہے جسے ایگزامز کے نام سے یاد کیا جانا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ حافظہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں دیتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، اپنے فیشن ملبوسات کے لیے مشہور لنڈا۔ تم 4 یا 5 مہینے پہلے لائبریری آئی ہوگی۔ ہاں آئی تو تھی، ایک میگزین چاہیے تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سارا سیمسٹر چھوڑ کر صرف امتحانات کے دنوں میں لائبریری آنے والے مجھ سے یہی کہتے ہیں، آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ دوسرے سیمسٹر کے امتحانات میں آ کر بھی تم یہی کہو گی۔ میں تھک جاتا ہوں بار بار اس سوال کا جواب دے دے کر، اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں، میں لائبریرین ہوں اور میں لائبریری میں دیکھا اور پایا جاتا ہوں۔ آنکھ، کان، زبان، دماغ، خاص کر بالوں میں سے طوطے کیسے اڑتے ہیں، کبھی دیکھا؟ نہیں، مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے امتحانات کے دنوں میں ملے۔ آئی لو یونی میوزیم۔ سارا، آمدن۔ میوزیم؟
یونی بھی میوزیم ہے؟ سارا، امتحانات کے دن دل اور دماغ پر ایسے سوالات کا غلبہ رہتا ہے جن کا کم سے کم امتحانات سے تعلق ہوتا ہے۔ او، شیکسپیئر کو کیا ضرورت تھی اتنا کچھ لکھنے کی؟ ایک آدھ ڈرامہ کافی نہیں تھا؟ جوناتھن 40% بامشکل لینے والوں میں سے۔ کون شیکسپیئر؟ ڈینیل، مانچسٹر کے ہر کلب اور بار کے بارے میں جاننے والوں اور 50% کے خواب دیکھنے والوں میں سے۔ میرے چچا۔ جوناتھن غصے میں۔ تمہارے چچا ڈرامے لکھتے ہیں؟ کس تھیٹر میں لگتے ہیں ان کے ڈرامے؟ 2 ٹکٹیں مل جائیں گی۔ ایک اور۔ تم ڈبہ کیوں کھا رہے ہو؟ اوک ہاؤس ہال میٹ۔ میں تو پیزا کھا رہا ہوں۔ بے حد لائق فائق لمبا سا پتلا سا اسٹوڈنٹ کرس۔ تم پیزا ڈبے سمیت کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں، میں تو صرف پیزا کھا رہا ہوں، یہ دیکھو۔ اوہ، میری پلیٹ میں یہ ڈبہ کہاں سے آ گیا؟ گول گول چشمہ ملفوف آنکھیں باہر کو۔ تمہارے منہ میں بھی ڈبے کا کچھ حصہ ہے، اور خدا کے لیے کرس اس کھڑکی کو بند کر لو۔ تم اوک ہاؤس کے وہ واحد اسٹوڈنٹ ہوگے جو اتنی ٹھنڈ میں کھڑکی کھول کر پڑھ رہا ہے۔ کھڑکی؟ اوہ، تو یہ کھڑکی ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا میرے سارے کپڑے کہاں گئے، اور میرے جوتے بھی۔ مسیح یونیورسٹی میں نئے نئے آنے والے یعنی فریشرز۔ جب میں اسکول میں تھا تو 70% مارکس لیا کرتا تھا، اس پر بھی مجھے دکھ سے کئی راتیں نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ دوسرے فریشرز کے سامنے زمانہ اسکول کی تاریخ بتاتے ہوئے، امتحانات کے دنوں میں 4 مہینے پرانا فریشر۔ مجھے لگتا ہے 40% بھی پورے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے بھی ٹھیک ہی ہوتے ہیں، صرف مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا۔ یہ جیکسن تھا جو مجھے رات بھر باہر رکھتا تھا۔ امتحانات کے بعد جیکسن سے دوستی بس ختم، پکی ختم، بلکہ ابھی سے کیوں نہیں۔ وعدہ پاؤل، وعدہ۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے۔ تم آ رہے ہو یا میں جاؤں؟ دروازے میں نمودار ہوتا جیکسن۔ بس 5 منٹ، بس ابھی آیا، لیکن پہلے سے ہی بتا رہا ہوں 1 گھنٹے سے زیادہ ہم باہر نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرو مجھ سے، پکا وعدہ کرو۔ ہاں چلو، اب چلو، اپنا وعدہ مت توڑنا۔ لائبریری کمپیوٹر پر 4 گھنٹے سے پڑھائی میں غلطاں ٹام۔ میں نے یوٹیوب فیس بک کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ نہیں، کس سے کہا 4 گھنٹے سے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو بس ایسے ہی صرف تھوڑی سی دیر کے لیے لاگ ان ہوا تھا، سوچا شاید ماما آن لائن ہو۔ ہاں، پہلے ان کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں تھا، میرے ہی کہنے پر انہوں نے کل ہی بنایا ہے۔ تم ایسے ہی ہنستے رہے تو میں تمہیں ایک گھونسا مار دوں گا۔ کہا نا میں پڑھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، صرف ریسرچ۔ امتحانات کے دنوں میں لائبریری کی طرف جاتے ہوئے۔ ہائے جینا، کیسی ہو؟ مائیکل، کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ۔ میں ماریا ہوں، بایو اسٹوڈنٹ۔ جینا ماریانا۔ ہار نہ مانتے ہوئے سر کھجاتے ہوئے۔ ماریا ایڈم، دونوں ہونٹوں کو بگاڑتے ہوئے۔ ہاں وہی جو میکلارن میں آتی ہے۔ میری تیسری نسل میں سے شاید کوئی میکلارن خرید کر اسے ہاتھ لگا سکے، میں ایسی جرت فی الحال نہیں کر سکتی۔ میری حیثیت فری بس سے آنے والی ہے، اور تم؟ میں سر کھجاتے ہوئے ہی۔ ہاں تم؟ مطلب میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں پڑھنے لائبریری جا رہا ہوں سارا۔ میرا مطلب تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سر کھجانے کی باری اب ماریا نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ میں، اچھا بائے، میں لیٹ ہو رہا ہوں سوزن۔ چلا جاتا ہے۔ میں کون ہوں؟ کیا نام ہے میرا؟ جاتے ہوئے۔ تمہیں تو لائبریری جانا تھا نا؟ ماریا پیچھے سے چلاتی ہے۔ تم تو یونیورسٹی سے باہر کس سمت جا رہے ہو؟ تو تعلیمی دور میں کم سے کم 10 بار ہم یہ سوچتے ہوئے ضرور پائے جاتے ہیں کہ امتحانات میں فیل ہونا اتنا آسان اور پاس ہونا اتنا مشکل کیوں ہے۔ 80% پرچے اسے ایک لیکچر، باب، سوال پر کیوں مشتمل ہوتے ہیں جو ہم مس کر چکے ہوتے ہیں۔ فیل ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ امتحانات ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نائٹ بیفور ایگزامس از لائک اے نائٹ بیفور کرسمس، یو کانٹ سلیپ اینڈ یٹ ہوپ فار اے میریکل۔ اسٹوڈنٹ اپنی تعلیمی دور میں معجزات پر بہت یقین رکھتے ہیں اور ان کے رونما ہونے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا باب پڑھنے کے بعد اور یہ دعا کرتے سو جاتے ہیں کہ چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب میں سے کوئی سوال نہ آئے اور سارا پرچہ دوسرے اور تیسرے باب پر مبنی ہو۔ چلو فرض کیا اگر چھٹے باب سے کچھ آ ہی گیا تو 80% دوسرے اور تیسرے ابواب سے جو آئے گا وہ پاس کروا دے گا۔ چلو 50% ہی صحیح، چلو 40 ہی صحیح، اچھا چلو 30 ہی صحیح۔ بس یہی سب معجزاتی دعائیں، معجزاتی توقعات۔ امتحان کے دوران سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس خوش فہم ہوتے ہیں،
امتحان کے بعد سب سے زیادہ دنیا بھر میں دعائیں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خون امتحان نامی بلا چوستی ہے اور کوٹتی پھاندتی حقیقی موت رزلٹ کے دن سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں، سچ ہے یہ۔ امتحان کہا کہ آخری 5 منٹ میں ہر اسٹوڈنٹ مفوق الفطرات طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ ساری کتاب لکھ ڈالنا چاہتا ہے لیکن وقت ہی نہیں ہوتا، اور ایک بڑی دردناک حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ یاد بھی آخری منٹوں میں ہی آتا ہے۔ اف، یہ امتحانات ایک لمبی میں نے سارا سیمسٹر ٹھیک سے کیوں نہ پڑھا، ایک سوال، محاسبہ اور پچھتاوا۔ جو امتحانات کے ختم ہوتے ہی اپنی موت آپ مر جاتا ہے، ویسے اسے مر ہی جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ اہم ذہن میں کلبلا کر احساس سیاح جگاتا ہے۔ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہیے، میں پچھلے 25-30 منٹ سے پڑھ رہا ہوں، آخر نیند پر میرا بھی حق ہے۔ ایک خواہش جس پر فوری عمل کیا جاتا ہے۔ تو سب اسٹوڈنٹس اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہیں کہ امتحانات میں اتنی نیند کہاں سے آ جاتی ہے، بھوک اتنی کیوں لگنے لگتی ہے، ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر پہلے سے زیادہ دلچسپ کیوں لگنے لگتے ہیں، کتابوں کی پہچان مشکل کیوں ہو جاتی ہے۔ ویسے امتحانات سے پہلے پوسٹ ایگزام پارٹیز پلان کر لی گئی تھیں، جیسے کرسمس آنے سے پہلے، کرسمس کے بعد دی اور لی جانے والی پارٹیز پلان کی گئی تھیں۔ کون کون آئے گا، پارٹی کہاں ہوگی، کیا کیا ہنگامہ برپا کرنا ہوگا، امتحانات کے ختم ہونے کی خوشی میں نہیں بلکہ امتحانات سے جان چھٹ جانے کی خوشی میں۔ آس پاس کے سبھی بارز، کلبز، ریسٹورنٹس اس انتظار میں تھے کہ جلدی سے امتحانات شروع ہو کر ختم ہو اور بیچارے اسٹوڈنٹس کچھ پارٹی شارٹی مزے شزے کرے۔ بیچارے اسٹوڈنٹس، تو یونیورسٹی میں کچھ اس قدر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید تم میں سے جم، ناک سو کر دی کیٹ۔ ہاں شاید، کچھ دنوں سے میں ٹھیک سے منہ نہیں دھو سکا، کپڑے بھی نہیں، دانت برش کرنے کا تو بالکل بھی وقت نہیں ملا، ایگزامز ہے نا۔ پیلے دانت نکال کر مسکرا کر کہا جانے والا تاریخی جملہ، جی ہاں تاریخی ہی، کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ تمہاری شکل مارشل سے ملتی جلتی ہے۔ میں مارشل ہی ہوں، پڑھ پڑھ کر ایسا ہو گیا ہوں۔ اور شراپ، شٹ اپ کی جدید شکل، اس حالت میں گھر نہ چلے جانا، اپنی ڈی این اے رپورٹ بھی دکھائے نا تو بھی گھر والے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اور کچھ ایسے، آخر تم تیز تیز کیوں نہیں چل رہے، ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھ پر بہت بوجھ ہے گراہم، پر تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں۔ میرے سر پر، تم نے تو آج ٹوپی بھی نہیں پہنی۔ میرے ذہن پر یار پڑھائی کا بہت بوجھ ہے، میں نے کچھ غیر ضروری کتابیں بھی پڑھ ڈالیں۔ تمہیں یاد ہے نا، تمہیں 100% میں سے مارکس لینے ہیں، 1000% میں سے نہیں۔ ہاں پھر بھی میں نے سوچا شاید یہ صرف کچھ جھلکیاں ہیں امتحانات کے دنوں کی، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کم و بیش ایک سی حالت سے گزرتا ہے، ایک جیسے احساسات کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بیچارہ۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی ایک خاص تعداد پڑھنے سے متعلق دیواروں پر نوٹس چپکاتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس کے کمروں کی دیواروں پر ان نوٹس سے بھری ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے 40% مارکس آتے ہیں۔ یونیکورن تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کے ٹیبل پر رکھا نظر آنے لگتا ہے۔ ایگزام سے متعلق اقوال دیواروں پر چپکا دیے جاتے ہیں، آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کر ڈرا جاتا ہے، اور رات کو چنی منی نیند میں بھی کتابیں آہ کر ڈراتی ہیں۔ تو وہ وقت آ چکا ہے جو نیندیں تو بلا شبہ بھگائے گا ہی، ساتھ نانیاں، دادیاں اور پھوپھیاں بھی یاد کروا کر جائے گا۔ یہ وہی دن ہوتے ہیں نا جب لگنے لگتا ہے کہ ایگزام سیزن زندگی سے کبھی جائے گا ہی نہیں، زندگی کبھی معمول پر آئے گی ہی نہیں، رات کو اپنی مرضی سے سونے والی، صبح آرام سے اٹھنے والی، گپیں ہانکنے والی، ادھر ادھر گھوم پھر کر مستیاں کرنے والی، آکسفورڈ روڈ اور اس سے منسلک دوسری سڑکوں پر چہل قدمی کرنے والی۔ اف، کبھی اتنے فارغ رہے ہیں ہم، پرنٹ ورک میں بڑی بڑی میزوں پر سنوکر کھیلنے والے، اور ہاؤس کے گراؤنڈ میں آگ جلا کر اس کے گرد رات بھر بیٹھے رہنے والے، اتنے فارغ۔ کیا یہ سب ہوتا رہا ہے سچ؟ پروفیسر اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتے، جیسے کہتے ہوں اب چڑھے گا اصل فلو۔ لائبریری اسٹاف جن بھوت بن جاتے کہ اصل امتحان تو اسٹوڈنٹس ان کا لینے والے ہیں، جو نہیں بھی موجود ہوگا وہ بھی مانگا جائے گا۔ لائبریری اور لرننگ کامنز پڑھنے کی جگہ، رات دن کھلے تھے اور کچھ ایسا سما پیدا کر رہے تھے جیسے وہاں عام انسان موجود نہ ہو،
کسی سیارے سے اتری مشینی مخلوق ہو جو نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے، بس پڑھتی ہی رہتی ہے۔ اگر ساری مانچسٹر یونیورسٹی کو ایک دلہن مان لیا جائے تو ایلن گلبرٹ لرننگ کامنز، المعروف علی لرننگ کامنز، اس دلہن کے ماتھے کا جھومر قرار پائے۔ چار اطراف شیشے سے سجی، شیشے سے بنی، کسی ارب پتی کے ذاتی گھر کی طرح بے حد نفیس اور صاف ستھرا، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح چمکتی دھمکتی، گھر کے ماحول سے کہیں بڑھ کر آرام دہ اور پرسکون، نرم کرم علی کامنز۔ اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے اپنی تعلیم کے مطابق کامن روم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہال میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جہاں کئی دوسرے اسٹوڈنٹس پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ گروپ میں بھی الگ سے گروپ رومز میں بھی، 2-2 4-4 کے گروپ میں بھی، یہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، چارجنگ، LCD، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، وائٹ بورڈ وغیرہ وغیرہ، ساتھ ہی کیفے ہیں۔ اسٹوڈنٹس لرننگ کامنز میں آ جائیں تو انہیں کسی دوسری ضرورت کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، وہاں سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ عالیان ہاتھ میں 2 عدد کافی کے مگ لیے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ اوپن ہال میں اکیلی بیٹھی پڑھ رہی تھی، اسے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی کسی کلاس فیلو سے مدد لینے چلی جاتی تھی۔ تم بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو اور میں انگلش لٹریچر کی، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ جی، ایگزامس کے دنوں میں اسٹوڈنٹ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ جانتا ہوں، لیکن تمہارے سبجیکٹ میں ایک اسکول کا بچہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ عالیان جیسے اسٹوڈنٹس کا مزہ البتہ عروج پر ہوتا ہے۔ تو وہ بچے اسکول کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں آ کر ماسٹرز کیوں نہیں کر لیتے؟ امراہ کا مزہ بھی مات نہیں کھاتا۔ عالیان نے کہکے کو بلند ہونے سے روکا۔ کیا جواب دیا تھا امراہ نے؟ ان سب باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ امراہ نے ہونٹ سکیڑے، اس سے عالیان کا کہکا برا لگا تھا نا۔ سیدھا اور صاف مطلب ہے، یہ بہت آسان سبجیکٹ ہے۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مزاج بگڑنے لگا تھا، امراہ کو نیند کی ضرورت تھی۔ تمہیں بتا رہا ہوں۔ عالیان بھرپور نیند لے کر آیا تھا، جم کر بیٹھ گیا۔ تم طنز کر رہے ہو۔ حقیقت کو تمہاری زبان میں طنز کہا جاتا ہے۔ اسے ذرا آگے ہو کر اس کے سامنے رکھی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو امراہ نے فوراً کتاب کو جھپٹ لیا۔ اوف، اتنی بدتمیزی! اسے ایسے طنز کیا جیسے اس سے برا مان لیا ہے، پھر بھی وہ مزید پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہنسی دبانے کے لیے اس نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں لیا۔ کس سے کہا تھا میرے لیے کافی لانے کو؟ اسٹوڈنٹس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ٹویٹ لینے والی یہ کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آخر کار ہر انسان بدل ہی جاتا ہے۔ امراہ کو یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے اس کے مضمون کو لے کر ایسا کہا۔ دنیا میں ہر انسان نیوٹن، اسٹیفن ہاکنگ یا عبدالسلام نہیں بن سکتا۔ ذہانیت کا معیار مشکل مضمون پڑھنا ہی نہیں۔ ہر لڑکی مادام کیوری جیسی نہیں بنتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کن ذہن ہے یا صفر ہے۔ وہ لاء پڑھ کر مارگریٹ تھریچر آئرن لیڈی بن سکتی ہے، MA اردو کر کے بانو قدسیہ بن سکتی ہے۔ معمولی سمجھے جانے والے مضامین کو پڑھ کر بھی وہ کیا نہیں کر سکتی۔ مجھے الہام ہوا تھا۔ وہ اس کے دبے دبے غصیلے انداز کو جیسے چپکے چپکے دیکھنے لگا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ دونوں قدِ آدم شیشے کی کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ برف باری ہو رہی ہے امراہ، دیکھو۔ اس کا مقصد صرف اس کا غصہ کم کرنا تھا، لیکن اگلی بات کر کے اس سے غلطی کی۔ تم تو شاید پہلی بار دیکھ رہی ہوگی۔ اس سے کھڑکی سے باہر آسمان سے اترتے سفید جگنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ امراہ کا غصہ یکدم بڑھ گیا۔ کیوں؟ میں کیوں پہلی بار دیکھ رہی ہوں گی؟ کیونکہ لاہور میں برف باری نہیں ہوتی نا۔ اس سے سچ بولا، غلط کیا۔ ہر جگہ سچ کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پاکستان میں سب ہے، سب۔ اس سے ایسے شانے لہرائے جیسے کہہ رہی ہو یو انگریز او شرپ۔ برف باری بھی؟ وہ تھوڑی کھجانے لگا، پھر اس سے ہاتھ تھوڑی تلے ہی ٹکا لیا۔ کرسمس نائٹ پر لارڈ مائر اپنی پسندیدہ فلم دیکھتے ہوئے، اپنے کہکے کا گلا دباتے ہوئے۔ یونیورسٹی کی یادداشتیں.com۔ ہاں بالکل، شان سے اترا کر کہا۔ سندری امراہ مزے سے سچ کا گلا دباتے ہوئے، لارڈ مائر کو کم عقل سمجھتے ہوئے، دیسی انداز میں لمبی لمبی چھوڑتے ہوئے، ایک جھوٹ 100 کہانیاں.com۔ لاہور میں برف باری ہوتی ہے امراہ؟ اچھا، کب کب؟ لارڈ میئر معصوم سا بچہ بنتے ہوئے۔ جب یہاں ہوتی ہے۔ امراہ کے انداز کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ اچھا، اور کیا کیا ہوتا ہے لاہور میں؟ لارڈ میئر نے ریموٹ پھینک دیا ہے، انہیں صرف یہی فلم دیکھنی ہے بس۔ سب جو یہاں بھی نہیں ہے۔
سب ہے وہاں، جی ہاں، پھول پودے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، عجائب گھر، بڑے بڑے بازار، شاپنگ سینٹر، ہوٹلز، سپر جنرل سٹورز، ٹرین، موٹر وے، بڑی بڑی سڑکیں، سب ہے ہمارے پاس۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ ہاں، وہ اتنی دلچسپی اور محویت سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے چھوٹے بڑے سب ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہیں۔ اس کے متلیل انداز، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں، سے وہ چونکا، کیونکہ اس کا یہ انداز کچھ ایسا تھا جیسے عدالت میں جج کا ہوتا ہے۔ بتاؤ جوزف، تم نے قتل کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ جواب دو، ٹھہرو، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الیکٹرک چیئر تمہارا مقدر ہے۔ ہاں، تمہارا مقدر۔ لاہور میں سب نہیں ہے امراہا، سب کچھ تو مانچسٹر میں ہے۔ مسکراہٹوں میں سب سے پیاری مسکراہٹ سجا کر آلیان نے کہا۔ ہاں، تم تو یہی کہو گے، سندری امراہا نے بروں میں سے سب سے بری طرح منہ بنا کر کہا۔ میں تو یہی کہوں گا۔ لاہور خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے، تم تو یہاں بیٹھی ہو۔ اس کے پاس سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سب تو مانچسٹر میں آ چکا ہے۔ کھڑکی کے باہر گرتے برف کے گالوں نے اتنی پیاری بات پر تالیاں بجائیں، وہ سفید سے نیلے پیلے ہرے ہو گئے اور امراہا خاموش ہو گئی اور کتاب پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے یہ دیکھو، اس سے اپنا موبائل امراہا کے آگے کیا جہاں لاہور کے موسم کی 60 سالہ تاریخ موجود تھی۔ لاہور میں برف باری نہیں ہوتی، کہہ کر اس سے بلند کہکا لگایا۔ اس بار اس سے آواز سیمی رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ادھر ادھر بیٹھے اسٹوڈنٹس نے اس کی طرف دیکھا کہ اتنے دباؤ میں بھی کون ایسے دل سے ہنس رہا ہے۔ آلیان، اور کون ہوتی ہے؟ وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ سندری امراہا، لاہور کی پتنگیں اور گپوں کی نہ ختم ہونے والی ٹھوریں، لاہور کی تاریخ کے باب، رنگیلے لوگوں سے اقتصاب۔ آلیان نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ اور یہ سب؟ اس سے موبائل پر نظر آنے والے کالم کی طرف اشارہ کیا جو لاہور کے موسم کے بارے میں تھا۔ یہ غلط ہے، کسی جھوٹے انسان نے لکھا ہے۔ اس بار امراہا نے شانے اور گردن ایک ساتھ اچکائے اور اتنے یقین اور سنجیدگی سے کہا کہ آلیان کا جی چاہا کہ کہہ دے کہ ہاں، ساری دنیا جھوٹی ہے، غلط ہے، صرف تم سچی ہو، مجھے صرف تمہاری بات پر یقین ہے۔ لیڈی مہر کی طرح تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر وہ اپنی ممکنہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا رہا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ سندری امراہا ایسے ہی جھوٹ بولتی جائیں اور لارڈ میئر ایسے ہی سنتے جائیں۔ وہاں کچھ ایسا ماحول تھا، ارلی لرننگ کے اوپن ہال میں، کھڑکی کے پاس، برف باری کو پس منظر میں رکھتے۔ اگر میں لاہور جا کر رہوں اور برف باری نہ ہو تو تم مجھے کہو گی کہ اس سال ہی نہیں ہوئی۔ اگر میں اگلے سال تک کے لیے لاہور میں رک جاؤں تو تم کہو گی کہ موسم میں خطرناک حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ اور اگر میں آس پاس کے لوگوں سے تصدیق کے لیے پوچھنا شروع کر دوں تو تم کہو گی کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہاری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں۔ آنکھ کے کمان کے کنارے کو شرارت سے رگڑ کر اس نے کہا، تو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے پاس ہی ہے؟ وہ ہنسا۔ تم 2 شہروں کے سرسری جائزے میں بھی حاسد ہو امراہا۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ کیا تم پہلی بار برف باری دیکھ رہی ہو، بس تم برا مان گئی۔ میں بہت بار دیکھ چکی ہوں بس۔ امراہا پاس آنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پر کہاں؟ فلموں میں، ٹی وی پر، میگزینز میں، اس سے روانی سے کہا۔ آلیان نے سر کو اٹھایا، علی لرننگ کی چھت کو دیکھا اور اتنی زور سے کہکا لگایا کہ ہال میں موجود ذرا زیادہ فاصلے پر موجود اسٹوڈنٹس بھی سر گھما کر اسے دیکھنے لگے، اور قریب کی نشستوں پر ذرا دیر کونگنے والے اسٹوڈنٹس ڈر کر چھرچھری بھر کر چونک کر آس پاس دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہوا؟ آخر کیا ہو گیا؟ آلیان! ڈر کر اٹھ جانے والی میگن نے اسے گھورا۔ آلیان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، سختی سے اپنے منہ کو بھینچ لیا، جبکہ امراہا خاموشی سے کتاب پڑھنے لگی کہ وہ چلا جائے، لیکن اپنی ہنسی قابو میں کرنے کے بعد وہ اس کی ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا اور اسے سرسری دیکھنے لگا۔ وہ کتاب کا ایک صفحہ الٹتا اور اس کی طرف دیکھتا، پھر جلدی سے صفحہ الٹ دیتا اور اس سے دیکھ لیتا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے مزاج کو بگاڑ چکا تھا۔ تمہاری آنکھیں؟ اس سے بات ایسے شروع کرنی چاہی، میری آنکھیں کیا؟ امراہا کو یقین تھا اب وہ اس کی آنکھوں کو نشانہ بنائے گا۔ سیاہ، گہری، مجھے بھوری آنکھیں پسند نہیں، اس سے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔ میں نے تم سے اپنی آنکھوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا۔ تم میری آنکھوں کو برا کہتے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔
کیا حکمت عملی اپنائی تھی امراہ نے! واہ! میں نے تمہیں برا کب کہا؟ کہہ سکتے تھے، امکانات تھے۔ کافی صحیح تھی امراہ، ویسے بادام کھاتی رہی تھی نا؟ جب کہا ہی نہیں تو کہہ دیتے تو؟ میں تو بس اتنا کہنے لگا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت گہری ہیں۔ جب تمہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آنسو بہا چکی ہیں، بہت روتی رہی ہیں۔ نوٹس لکھتے لکھتے امراہ کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کے بارے میں اور کس کس بات کا ایسے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا چکا تھا۔ کیا اس کی نحوست کا بھی، کیا اس کا بھی، کہ لاہور میں وہ کتنی غیر اہم رہی ہے، گھر کا، خاندان کا حصہ ہو کر بھی حصہ نہیں سمجھی گئی۔ اس پر کیسے کیسے طنز کیے جاتے رہے ہیں، اس کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ وہ امراہ جو رات کے اس وقت 12 بجے کے قریب اعتماد سے علی لرننگ کامن میں بیٹھی پڑھ رہی ہے، دادا کے کمرے میں خوف سے چھپ جایا کرتی تھی کہ گھر میں آنے والے مہمان اسے نہ دیکھ لیں۔ اگر وہ کسی تقریب میں چلی ہی جاتی تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی جہاں کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔ وہ اپنی ہم عمروں کو باتیں کرتے، کہکے لگاتے، اچھل کود کرتے دیکھتی، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلتی، ان کے پاس جانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ کیوں روتی رہی ہو تم؟ میں کبھی نہیں روئی۔ کس قدر خوفناک سوال پوچھ لیا تھا آلیان نے۔ وہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے گی۔ یہ جھوٹ ہے۔ اسے سنجیدگی سے کہا۔ میں کبھی نہیں روئی، کہا نا۔ جو کبھی نہیں روتا وہ انسان نہیں ہوتا۔ تم انسان نہیں ہو کیا؟ تم بھی انسان ہو نا؟ تو تم روتے ہو؟ ہاں، رویا ہوں، بہت رویا ہوں۔ خاموشی کے بوجھل وقفے کے بعد وہ بولا۔ وہ پہلی بار اتنا اداس نظر آیا۔ کیوں؟ امراہ کو جیسے یقین نہیں آیا کہ وہ روتا رہا ہوگا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا، ایسے انسان کی طرح جو ہنستے ہنستے یکدم سے رونے لگے۔ دیکھا، برا لگا نا؟ اپنے رونے کی وجہ کوئی بھی بتانا پسند نہیں کرتا۔ میں 6 سال کا تھا جب رات بھر اپنے ہاتھ کو اپنی ماما کے ہاتھ میں دیے ان کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ صبح ان کا ہاتھ سرد ہو چکا تھا اور سخت بھی۔ جب لوگوں نے میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تب میں رونے لگا، اور بعد میں بھی اس منظر کو یاد کر کر کے روتا رہا۔ یہ میرے اب تک کے رونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امراہ سنسی ہو گئی اور اس سے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ وہ اس سے معذرت کرتی یا کچھ اور کہتی، اس سے پہلے وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ خود کو کس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امراہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا اپنے بارے میں اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کافی خود غرض ہوتی جا رہی تھی۔ لیڈی مہر اپنے بچوں کے بارے میں صرف اس محبت کا ذکر کرتی تھیں جو ان سب کے درمیان تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں بتاتی تھیں کہ کون کیا، کیوں اور کیسے ہے، ان کا ماضی کیا ہے اور ان پر کیا کچھ گزر چکا ہے۔ وہ کہا کرتی، ان بچوں کا ماضی کتنا بھی بھیانک رہا ہو، ان کا حال پرعزم ہے اور مستقبل شاندار۔ وہ ان کے بچے تھے اور وہ ان کی تکلیفوں کو ان کے سوا کسی اور کے ساتھ زیر بحث نہیں لاتی تھی۔ کبھی مورگن، شارلٹ، ڈینس یا کوئی اور ان کے پاس پریشان صورت لیے آتا تو گھنٹوں کمرہ بند کیے اپنے اس بچے یا بچی کو لیے نہ جانے کون کون سی باتیں کرتی رہتی۔ امراہ سمجھ سکتی تھی کہ اکثر ہم کتنے بھی مضبوط اور بہادر بننے کی کوشش کریں، ماضی سامنے آ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پر دیوانہ سا ضرور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے حواس کھونے لگتے ہیں۔ آلیان کے بارے میں اگر امراہ نے کچھ جاننا چاہا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، وہ میرا بہت بہادر بیٹا ہے اور اپنی ماں مارگریٹ سے مثالی محبت کرتا ہے۔ بس اس سے آگے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھیں۔ انہیں معلوم تھا کس کے بارے میں کتنی بات کرنی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے تو وہ بہت سمجھدار تھیں۔ امراہ اپنے رونے کو لے کر بیٹھی تھی اور سمجھتی تھی اس سے زیادہ دکھ کسی کو ملے ہی نہیں، اس سے زیادہ زیادتی زندگی نے کسی کے ساتھ کی ہی نہیں۔ قدرت نے سب غم کے پہاڑ اسی پر ڈو ڈالے ہیں، کسی خوشی کا حقدار اسے ٹھہرایا ہی نہیں گیا۔ ایک امراہ ہی کیا، ہم سب یہی سوچتے اور اسی سوچ پر یقین رکھتے ہیں۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ سرائی ہی تو ہے۔